والصلاة والسلام على حبيبه المجتبى وعلى آله وأصحابه المرتضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. صدق الله العظيم. وقال الله عز وجل في مقام آخر: نحن أبناء الله وأحباؤه. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا. تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا. جن و ملک ہے ان کے سپاہی، جن و ملک ہیں ان کے سپاہی. رب کی خدائی میں ان کی بادشاہی. فضل رب العلا مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. حضرات ذی وقار وزیت شام سامعین غیور سنی مسلمانوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان موقع پر 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم موقع پر بڑی خوبصورت سجائی گئی محفل میں آپ حضرات بڑی دیر سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میلاد پر مجھ سے قبل دربار خطابت حضرت قبلہ علامہ مولانا سائیں ولی محمد سکندری صاحب خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے. میں انشاءاللہ مختصر چند ایک ضروری چیزیں اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کروں گا. خطاب جو کہ سبحان اللہ کہنے کا آپ کو موقع فراہم کر رہا تھا اور آپ کے کانوں میں وہ خوبصورت آواز رس بولتی ہوئی وجد پیدا کر رہی تھی، وہ خطاب حضرت کا تھا. چند ایک باتیں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ دوست غور فرمائیے گا. انشاءاللہ جب بات ختم ہوگی تو کوئی نہ کوئی خلاصہ آپ کے پاس موجود ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب ذوالجلال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. اور یہ اس کی قدیمی سنت اور اس کا طریق ہے کہ وہ کوئی بھی کام سر انجام دیتا ہے تو وہ تدریجاً ارتقاء کی طرف لے جاتا ہے. بیک وقت کوئی بھی کام اللہ کی طرف سے نہیں ہوا. یہ اس کی سنت اور اس کا طریق ہے کہ تھوڑا تھوڑا درجہ بدرجہ ارتقاء کی طرف لے جاتا ہے. جیسے زمین و آسمان تخلیق فرمائے تو اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی خلقت کو بھی کئی ایام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
اس سے قبل قرآن مجید کی سورت 10ویں سپارے کی آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ 6 ایام، 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کو مکمل فرمایا۔ اسی طرح انسان سارے کے سارے اگر وہ چاہتا تو اس کی قدرت ہے اکٹھے پیدا فرما دیتا، لیکن یہ سنت ہے، اس کی طریق ہے اس کا کہ تدریجاً تدریجاً اللہ نے تخلیق فرمائے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی، اس کے بعد ان سے حضرت حوا، پھر ان کا جوڑا بنا، پھر جوڑے بنتے رہے، پھر یہ نسل آدم بڑھتی رہی۔ آج فرش زمین پر ہر طرف نسل آدم کا فرق پایا جاتا ہے، تو یہ ایک دم نہیں آئے ہیں، تدریجاً تدریجاً اللہ نے نسل انسان کو ارتقاء کی طرف چلایا ہے۔ اسی طرح ہر اللہ کی ذات کے ساتھ جو کام منسوب ہے وہ ارتقاء کی طرف گیا ہے، لیکن تدریجاً تدریجاً گیا ہے۔ ابتداءً انسان ایک قوم تھی، اس کی ہدایت، رہنمائی، رہبری کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پہلا انسان ہی نبی تھا، پھر ضرورت پڑی اسی نبی کی کئی اولادیں ہوئی، کئی جوڑے بنے، لیکن آخری بیٹے حضرت شیش کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ بات تمہیدی 2 لفظوں میں آپ سمجھیے گا کہ ہم کس موضوع پر سننا چاہتے ہیں۔ نبیوں کی ضرورت کیوں پڑتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہتا تھا؟ یعنی سلسلہ نبوت کو جاری رکھنے کے تقاضے کیا تھے؟ وہ کون سی وجہ تھی کہ جن وجوہات کی بنا پر اللہ رب ذوالجلال نیا نبی بھیجتا تھا، اور اب کیوں نہیں بھیجتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کیوں فرمایا ہے؟ پہلے ایک نبی اگر کسی شہر میں ہے تو دوسرا نبی دوسرے شہر میں ہوتا تھا، بیک وقت کئی نبی پائے جاتے تھے، اور پھر نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، اور ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبوت ختم کیوں ہو گئی؟ وہ کون سی ضرورتیں تھی، وہ کون سے تقاضے تھے کہ جو پورے ہو چکے ہیں، اب وہ ضرورتیں اور وہ تقاضے باقی نہ رہے جو نبی نہیں آتے ہیں؟ یہ بات سمجھ لیے، ختم نبوت کا موضوع ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ رب ذوالجلال جن تقاضوں کی وجہ سے بھیجتا تھا، جن اسباب کی بنا پر بھیجتا تھا، جن وجوہات کی بنا پر بھیجتا تھا، وہ ٹوٹل 4 وجہ ہیں۔ کتنی وجہ ہیں؟ 4 وجہ ہیں۔ ختم نبوت کے موضوع کو انشاءاللہ قرآن سے تفصیلاً آپ مختصر وقت میں سمجھیں گے، لیکن آپ میرا ساتھ دیجئے گا، یہ کوئی ہڑاوڑی والا موضوع ہے نہیں، اس کو سمجھنے والا ہے، آپ ساتھ دیں، میرے ساتھ بولتے جائیں گے، انشاءاللہ بات بڑا خوبصورت انداز میں سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبیوں کو بھیجا ہے، وہ نبی باعث جنت بھی بنتے رہے اور باعث دوزخ بھی بنتے رہے، اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں بلکہ ان کے پیغام کے انکار کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اللہ نے نبیوں کو بشارت دینے والا بنا کر بھی بھیجا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والوں کو اس کی طرف سے جو عذاب مقرر ہے اس کا ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ نبی آتے رہے، سلسلہ چلتا رہا، اس کے تقاضے کیا تھے؟ نئے نبی کی کیوں ضرورت پڑتی تھی؟ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ جو پہلا نبی ہوتا تھا مکمل طور پر اس کی تکذیب کر دی جاتی تھی، اسے جھٹلا دیا جاتا تھا، تو اللہ رب ذوالجلال اس کی تصدیق کے لیے اور اپنے پیغام کو آگے چلانے کے لیے نئے نبی کو بھیجتا تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے، اپنے پیغام کو آگے چلانے کے لیے نئے نبی کو بھیجتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا
واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءهم المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب قریہ یعنی اس بستی والوں کی مثال بیان کر کے نبیوں کے آنے کے تسلسل کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ان کی اس بات کو بیان فرمائے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نبی کے بعد پھر نبی کیوں بھیجتا ہے. فرمایا کہ ان کے پاس جب اللہ نے ایک نبی بھیجا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فرمایا پھر اللہ نے دوسرا نبی بھیجا انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا. فَأَسْسَسْنَا بِثَالِثٍ اللہ نے ان کی تائید کے لیے تیسرا نبی بھیجا انہوں نے تیسرے نبی کو بھی جھٹلا دیا. پھر فرمایا کہ اللہ نبی بھیجتا گیا وہ اپنے کام بھی جاری رہے رب اپنے کام بھی جاری رہا. عززنا بثالث فرمایا کہ اللہ نے تائید اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے تائید فرمائی تیسرے نبی کے ذریعے ان دونوں کی. فارسلنا الیہم اثنین ہم نے ان کی طرف دو نبی بھیجے اور اس سے فرمایا کہ فکذبوہما ان اصحاب قریہ نے یعنی اس بستی والوں نے دونوں نبیوں کی تکذیب کر دی دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا. جب دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کی تصدیق اور تائید کے لیے تیسرا نبی بھیج دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب الجلال نے اپنے دین کو مکمل کرنا تھا. ان منکروں اور تکذیب کرنے والوں کو اللہ رب الجلال نہیں دیکھتا تھا بلکہ اپنے دین کو مکمل کرنا تھا. اس دین کے داعی کو ہر دور میں ہر زمانے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے رب الجلال نے بھیجا. حضرت قبلہ سائیں علامہ غلام عثمان صاحب بھی تشریف لے کر آئے. میں انتظامیہ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات کو سمجھیے گا کڑی سے کڑی ملا کر بات سمجھائیں گے کہ یہ نئے نبی کی ضرورت کیوں پڑتی تھی. ایک وجہ کیا تھی کہ پہلے نبی کو جھٹلا دیا جاتا تھا اس کی تائید اور تصدیق کے لیے اللہ نیا نبی بھیجتا تھا. اس کی مثال میں نے قرآن سے آپ کو سمجھائی. قرآن میں اللہ نے فرمایا ارسلنا الیہم اثنین ہم نے ان کی طرف دو نبی بھیجے فکذبوہما انہوں نے اس کی تکذیب کر دی. فعززنا بثالث ہم نے ان کی تصدیق اور تائید کے لیے تیسرا نبی بھی بھیجا. یہ نہیں کہ ایک کی تکذیب کر دی تو سلسلہ نبوت کو بند کر دیا. فرمایا دین مکمل کرنا تھا تکذیب کرنے والے ختم ہوتے گئے اللہ کے نبی آتے رہے دین کو مکمل کر کے دکھایا. اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر آتے رہے اللہ کی داعی آتے رہے اور اللہ کی مخلوق کو اپنے رحمان رب سے ملاتے رہے. ایک وجہ یہ تھی کہ نبیوں کی تکذیب کر دی جاتی تھی. دوسری وجہ فرمایا کہ دوسری وجہ یہ تھی کہ دوسرے جتنے بھی انبیاء کرام آتے تھے ان تمام نبیوں کا دین جو تھا وہ مکمل شریعت نہیں تھی. مکمل شریعت نہیں تھی. کیسے؟ اس لیے کہ اس انسان ارتقاء کی طرف چل رہا تھا آگے بڑھ رہا تھا. انسان کا شعور ارتقاء پذیر ہو رہا تھا. تہذیبیں اور کلچر جو ہے وہ بدلتے رہتے تھے. اب ایک نبی آیا ہے کسی بستی کے اندر گاؤں میں دیہات میں تو شہر والوں کی تہذیب الگ ہے ان کا کلچر الگ ہے. دیہات والوں کا کلچر اور تہذیب الگ ہوتی ہے. ان کی رہن سہن تمدن الگ ہوتا ہے. ان کے کلچر اور ان کی تہذیب کے مطابق اس نبی نے ہدایات تو دے دی لیکن اس نبی کی اس کتاب اور پیغام میں وہ ہدایات اور اصول نہیں تھے کہ جو شہر والے بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارتے. اس لیے شہر والوں کے لیے اللہ نبی الگ بھیجتا تھا اور گاؤں والوں کے لیے بستی والوں کے لیے اللہ رب الجلال نبی کو الگ بھیجتا تھا. اس لیے ضرورت پڑتی رہتی تھی تو اللہ رب الجلال نبی بھیجتا تھا. پھر انسان کبھی خشکی میں رہتا تھا تو وہاں کے لیے نبی بھیجتا. پھر انسان جا کر سمندروں کے درمیان میں جو جزیرے ہوتے تھے وہاں بستا تھا اللہ رب الجلال ان کے لیے الگ نبی بھیجتا تھا. پھر جا کر پہاڑوں پر بسیرا ڈالتے تھے اللہ ان کے لیے الگ نبی بھیجتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کلچر الگ ہوتا تھا ان کی تہذیب الگ ہوتی تھی. انہیں زندگی گزارنے کے لیے اصول الگ چاہیے ہوتے تھے. اس لیے اللہ رب الجلال نبیوں کو بھیج کر ان کی رہنمائیاں کرتا رہتا تھا. لیکن
لیکن میرے اور آپ کے جب آقا علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو اللہ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. پہلے شریعت جزوی ہوتی تھی، میرا محمد اب کلی شریعت لے کر آیا ہے، قیامت تک کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. قیامت تک کے لیے اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا کہ ہم نبی بھیجتے تھے مختلف علاقوں کے لیے، وہ نبی مخصوص ہوتا تھا، کوئی کسی گاؤں کا، کوئی کسی قوم کا، کوئی کسی شہر کا نبی ہوتا تھا. اور میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی گاؤں کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی شہر کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی قوم کے خاص نبی ہیں، بلکہ اللہ نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اے محبوب، ہم نے پوری کائنات انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا ہے. میں نے آپ سے ابتداءً کہا کہ نئے نبی کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ پہلی وجہ کہ نبی کی تکذیب کر دی جاتی تھی، اور ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ کی تکذیب ناممکن ہے، کیونکہ اللہ رب الجلال نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ مصطفیٰ کو جو شریعت دی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب الجلال نے لیا ہوا ہے. اور فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. کتنی ہی انسانیت طاقتور ہو جائے، اگر محمد کے مشن کو مٹانا چاہتے ہیں، اور چاہا بھی تھا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. کافر ہر دور کے اندر محمد کے مشن کو مٹانا چاہے گا، پر خدا کا وعدہ ہے کہ محمد کے چہرے سے اور محمد کے نور سے پورے کائنات کو منور فرمائے. سبحان اللہ. پورے عالم کو روشن اگر اللہ رب الجلال نے قیامت تک اب کرنا ہے تو فرمایا صرف نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے. تو ہر دور میں نبی کی تکذیب کر دی جاتی، نئے نبی کی ضرورت پڑتی. وہ نبی کسی ایک بستی کے لیے خاص نبی ہوتا تھا، تو اس لیے دوسرے نبی کی ضرورت پڑتی تھی. تیسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کی نبی کی جو شریعت ہوتی تھی وہ جزوی ہوتی تھی. اس شریعت کے اندر تمام تر اصول، تمام تر کامیاب زندگی گزارنے کے راز موجود نہیں ہوتے تھے. اس لیے انسانوں کو مزید رازوں کی، مزید اصولوں کی، مزید احکامات کی ضرورت پڑتی تھی. پھر جب ضرورت بڑھ جاتی تھی، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک اور نبی آ جاتا تھا. پھر ضرورت بڑھ جاتی تھی، پھر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک اور نبی آ جاتا تھا. لیکن اب قیامت تک ضرورتیں بڑھتی جائیں گی، لیکن اصول پہلے سے مصطفیٰ نے دے دیے ہیں. اب اصول لانے کے لیے کسی نئے رہبر، رہنما، داعی اللہ کی ضرورت نہیں ہے. بس مصطفیٰ جانے کائنات نے قیامت تک کے لیے ہر ایک شخص کے لیے اصول دے دیے ہیں. جس کو جو اصول چاہیے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے، اس کو خدا کے تک جانے کی روشنیاں مل جاتی ہے. سبحان اللہ. خدا تک جانے کے لیے روشنیاں مل جاتی ہیں. جزوی شریعت ہوتی تھی، اس لیے ضرورت بڑھ جاتی تھی، نبی کو بھیجا جاتا تھا. تیسری وجہ کہ وہ علاقے کے ساتھ خاص ہوتے تھے، اور میرے اور آپ کے آقا مولا کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے. کافۃ للناس. جہاں انسان بستا ہے وہاں محمد کا سکہ چلتا ہے. جہاں انسان بستا ہے وہاں مصطفیٰ کا سکہ چلتا ہے، وہاں مصطفیٰ کی شریعت چلتی ہے. کسی انسان کو نئی کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے. قیامت تک کے لیے قرآن میں اعلان کر دیا اللہ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب اگر نیکی کرنا چاہتے ہو یا اچھائی میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو، گمراہی سے نکلنا چاہتے ہو، کسی اور جگہ اب نہیں ملے گی. عالمگیر ہدایت کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا ہے بس، اور کوئی نہیں آئے گا. اب اللہ کے رسول محمد کی ذات کے اندر ہر روشنی پھوٹتی ہے. جس کو جدھر جانا ہے ذات مصطفیٰ کی روشنیوں سے جانا پڑے گا، حضور کے نور سے روشنیاں کر کے جانا پڑے گا. اور چوتھی چیز جو نبی کے بھیجنے کی ضرورت پڑتی، وجہ بنتی تھی، وہ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں فرمایا کتاب کو تحریف کر کے بدل دیا جاتا تھا. جو نبی کتاب لاتا تھا اس کی تحریف کر کے بدل دیا جاتا تھا. اور
اور جب کتاب بدل جاتی تھی تو نبی تو دنیا سے چلا جاتا تھا، لیکن اس کتاب سے تبلیغ کرنے والے اپنی من مرضی کی، اپنے خواہش کے مطابق تبلیغ کرتے تھے۔ جب کتابیں بدل جاتی تھی، اصل پیغام خدا کا نہیں رہتا تھا، تو پھر ضرورت پڑتی تھی اس کتاب کی تصدیق کے لیے یا نئی کوئی کتاب لا کر اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کی جائے، اللہ کے بندوں کی رہنمائی کی جائے۔ تو کتابوں کا بدلنا بھی نئے نبی کے آنے کی ضرورت بنتی تھی، نئے نبی کے آنے کا تقاضا ہوتا تھا، نئے نبی کے آنے کی وجہ بنتی تھی۔ کتاب میں تحریف ہو جاتی تھی تو نیا نبی آ کر اس تحریف کو ختم کر کے تصدیق کرتا تھا، وہ اصل اللہ کا پیغام جمع کر کے اللہ کی مخلوق کو دیتا تھا۔ یہ چوتھی وجہ ہوتی تھی۔ قرآن مجید کی جب باری آئی تو اللہ رب الجلال نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ باقی کتابیں بدلتی تھی اس لیے کہ ان کی حفاظت کا ذمہ امتوں کے حصے میں تھا، اور محبوب کی کتاب یعنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا ہے۔ فرمایا کوئی کائنات کا ایسا بندہ کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، جرت نہیں کر سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی کتاب کو بدل دے۔ اس لیے چار وجہ بنتی تھی کہ جو نبی کے آنے کی ضرورت اور نبی کے آنے کی وجہ بنتی تھی، اس لیے اللہ رب الجلال نے ہر دور کے اندر نبی بھیجے۔ اب نہ کتاب بدل سکتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل نبوت کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، بلکہ ہے بھی، کہ کچھ لوگ ہر دور میں حضور کی نبوت کے منکر ہوں گے، لیکن ان کچھ کے انکار کی وجہ سے مکمل طور پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار لازم نہیں آتا ہے۔ اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ماننے والے قیامت تک رہیں گے، لہذا نئے نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب اور دوسرا، نبیوں کی زندگی کے اندر جب رہنمائی کا معاملہ آتا تھا تو کوئی ایسا نبی ہوتا تھا جو تجرد کی زندگی گزار کے جاتا تھا۔ تجرد کی زندگی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ اگر کوئی شخص ازدواجی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو نبی کی زندگی سے روشنی لینا چاہتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے، ان کی سیرت سے ازدواجی زندگی کے اصول تو نہیں ملتے، کیونکہ انہوں نے خود شادی نہیں کی۔ جب انہوں نے خود شادی نہیں کی تو ازدواجی زندگی کے اصول کہاں سے میسر آئیں گے؟ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے شاہانہ زندگی گزاری۔ اگر کوئی شخص فقیرانہ زندگی گزار رہا ہے تو فقیری میں کس طرح اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، سلیمان کی زندگی سے اس کو اصول نہیں مل سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو بادشاہ تھے۔ بادشاہوں والی زندگی میں اللہ کی انہوں نے بندگی کی اور وہی اصول دیے۔ تو ہر نبی کی زندگی خصلتوں پر مبنی ہوتی تھی، لیکن مخصوص میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر صفت سے نوازا۔ اب کوئی غریب فقیر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اللہ کی اطاعت کے مطابق اور اللہ رب الجلال کی رضا کے مطابق، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے امیر کو بھی اصول دے دیے ہیں، غریب کو بھی اصول دے دیے ہیں، حکمران کو بھی اصول دے دیے ہیں، غلام کو بھی اصول دے دیے ہیں کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اب کسی نئے ہادی رہبر رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اگر کھانا دجال غلام بنا کر دعویٰ کرتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کائنات میں قیامت تک کے لیے ہر ایک کو زندگی گزارنے کے اصول محمد مصطفیٰ دے کر چلے گئے ہیں۔ تارے ختم نبوت، تارے ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے اصول عطا فرما دیے ہیں قیامت تک کے لیے۔ اب کسی نئے رہبر اور رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیوں کے آنے کی وجوہات ختم ہو گئی، تقاضے مکمل ہو گئے۔ جب ضرورت نہیں ہے انسان کو، کس وجہ سے ضرورت ہے؟ قرآن جیسا تھا ویسا کا ویسا ہے۔ مصطفیٰ کی نبوت اور مصطفیٰ کی رسالت کے اصول اور حضور کی سیرت کے گوشے جس طرح صحابہ کے زمانے میں درشہ ستاروں کی طرح چمکتے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں۔
کتنا ہی ارتقا پذیر ہو جائے، کتنا ہی ترقی کر کے جدت کے ذریعے کہیں پر بھی پہنچ جائے، جہاں جاتا ہے محمد اس سے آگے نظر آتا ہے۔ سائنسدان گئے، آسمانوں پر پہنچے، کہکشاؤں پر پہنچے، سیاروں پر تجسس کیا، تحقیق کی، ریسرچ کیا، لیکن جب دیکھا تو مصطفیٰ کے قدموں کا نشان وہاں بھی موجود تھا۔ جو جہاں گیا اس سے پہلے محمد کے قدموں کے نشان موجود تھے، جو جدھر جائے گا روشنی محمد کے چہرے کی موجود ہوگی، مصطفیٰ کا نور پہلے سے وہاں جگمگا رہا ہے، لہذا قرآن نہیں جھٹلایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ رب الجلال نے یہ بھی تو اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج وہ دن ہے، یعنی وہ خاص ایک مخصوص دن تھا، لیکن میں مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ نے باقی نبیوں کو شریعت جزوی دی تھی، کیونکہ وہ کسی گاؤں کے، کسی بستی کے، کسی شہر کے، کسی قوم کے نبی تھے۔ محمد خاص طور پر کسی گاؤں کے، کسی بستی کے، کسی علاقے کے، کسی قوم کے نبی نہیں ہے، کائنات پر بسنے والے ہر ایک اللہ کے بندے انسان کے محمد نبی بن کر آئے ہیں۔ لہذا دوسری وجہ بھی نہیں پائی جاتی ہے، نہ قرآن جھٹلایا گیا ہے جو نئی کتاب لائے، نیا پیغام لائے، نہیں کائنات کو بھی ضرورت پڑی ہے کہ کوئی نئی اصول ملے کہ جو ہم ارتقاء کی طرف جائیں۔ جو جتنا ارتقاء کی طرف جاتا ہے میں نے ابھی بتایا، باقی نبیوں کو بھی معجزے دیے تھے، میرے اور آپ کے آقا مولا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ کیوں عطا فرمایا؟ اسی لیے کہ باقی امتوں نے ارتقاء کے درجات طے کیے تھے، لیکن ان کا سفر سفلی تھا، ان کا سفر زمینی تھا، پتھر تراش کر گھر بنائے، پتھروں سے انہوں نے مختلف چشمے نکالے، یا انہوں نے مختلف چیزیں اور کام کیے، لیکن ان کی ترقیاں زمین پر تھی۔ اس امت کی ترقی آسمان کی طرف جانی تھی۔ میرے رب نے پہلے سے اہتمام فرما دیا کہ جو جتنا ہی اونچا چلا جائے، پر میں نے اپنے محبوب کو سب سے اونچا بھیج دیا ہے، جو جہاں جائے گا ادھر مصطفیٰ کے قدم کا نشان نظر آئے گا۔ لہذا نہ اصولوں کی ضرورت ہے، نہ کتاب بدلی ہے، اور تیسری چیز بھی نہیں، کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک گاؤں بستی کسی شہر کی طرف مخصوص نہیں، اعلان کر دیا، پہلے حضور سے اعلان کروایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ محبوب پہلے ان سے تو خود بات کر کہ لوگوں تمام کے تمام انسانوں کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور پھر میں مہر ثبت کر دیتا ہوں وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام انسانوں کا نبی اب صرف محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اب کسی بستی، کسی گاؤں کے ساتھ رسول اللہ کی نبوت خاص نہیں کہ کسی اور جگہ کے بسنے والوں کو ضرورت پڑ گئی کہ ہمیں نبی چاہیے، فرمایا کہ قیامت تک کے لیے محمد سب کا نبی بن کے آ گیا ہے۔ اور چوتھی جو وجہ تھی، وہ چوتھی وجہ بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیامت تک نہیں ہو سکتی ہے، تکذیب نبی کی، حضور کی تکذیب۔ یہ کتنے عاشق ہے، پوری کائنات کے اندر ہر جگہ محمد مصطفیٰ کی آمد کا چرچا ہو رہا ہے، اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ رب الجلال نے اعلان فرما دیا کہ اور نبیوں کی باتیں ختم ہو جاتی تھی، ان کا چرچا ختم ہو جاتا تھا، ان کا ذکر ختم ہو جاتا تھا، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا کہ یا اللہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ میرے مالک میری باتوں کو آنے والوں میں رکھ دینا، آنے والے میرا چرچا کرتے رہے۔ اور ادھر حضور علیہ السلام نے مانگا نہیں، خود اللہ نے اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب قیامت تک کے لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، زمانہ گزرتا جائے گا تیرا چرچا بڑھتا جائے گا۔ اب چاروں تقاضے پورے ہیں، قیامت تک کے لیے انسانیت کو تقاضا نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کے بندوں کو ضرورت نہیں ہے کسی نئے نبی کی۔ جب اللہ رب الجلال نے
نبیوں کو بھیج بھیج کر انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کیا، آخر ایسے نبی کے بھیجنے کی ضرورت تھی، ایسے نبی کے بھیجنے کی ضرورت تھی کہ جو تمام انسانیت کی ضرورت کو پورا کرے، تمام انسانیت کا رہنما اور رہبر بنے، تمام انسانیت کے لیے ایک ہی کتاب کافی ہو جائے، اور تمام انسانیت مل کر بھی اس کی لے جانے والی کتاب کی تکذیب نہ کر سکے، وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ پھر اللہ رب الجلال نے حضور نبی مکرم کو بھیج کر اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کہ اب کسی کو نہیں آنا ہے، بس آ گیا ہے، اس نے مہر ختم لگا دی ہے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور یہ آخری نبی بن کر محمد مصطفیٰ آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب خاتم کا معنی ہے، جیسے قرآن مجید میں پہلے سپارے میں ختم اللہ علی قلوبہم، اس سے قبل ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈر سنائیں نہ سنائیں، ان پر مہر لگ گئی ہے، نہیں ایمان لائیں گے، بس بالکل خلاص ہو گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ خاتم النبیین، جو آتے تھے اب اس نبوت کے آنے والے دروازے پر محمد نے مہر لگا دی، اب کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خاتم کا مفہوم شرعی یہ بنتا ہے۔ اب لغت کے اعتبار سے اگر جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر اس کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے یہ بھی فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا کہ میری مثال یوں ہے، رجل بنا، کہ کوئی شخص ایسا کہ جو بنائے بیتہ، اپنے گھر کو بنائے، اور اس گھر کو بنانے کے بعد فاحسنہ ہو، اس کو خوبصورت کرے، اور پھر فرمایا کہ اجملہ، اس کو اور مزین کر دے، اس کو بنانے کے بعد خوبصورت کرے، مزین کرے، اور اس کے بعد لوگوں سے کہے کہ آؤ میرا گھر دیکھو، تو لوگ آ کر اس کا گھر دیکھیں، جب وجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، اس کے گھر کے گرد گھومتے جائیں اور تعجب کرتے جائیں کتنا خوبصورت گھر ہے، اور حضور نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ گھر بنا لے، خوبصورت بھی بنائے، اس کو مزین بھی کر دے، الا موضع لبنۃ، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، پھر کہے کہ آؤ میرا گھر دیکھو، لوگ اس کا گھر دیکھے، پھر طواف کرتے رہے، پھر تعجب کرتے ہوئے کہیں کہ وضعیت، اگر لو وضعیت هذه اللبنہ، یہ اینٹ رکھ دی جاتی تو اور خوبصورت ہو جاتا، یہ اینٹ مرکزی جگہ رہ گئی ہے، پوری عمارت، پورا محل بڑا خوبصورت بنا ہے، لیکن خوبصورتی ابھی باقی ہے، خوبصورتی ابھی مکمل نہیں ہے۔ یہ مرکزی جگہ ہے جہاں تاج سجتا ہے، اس جگہ پر اگر ایک اور تاج کی جگہ پر اینٹ لگ جاتی تو اور خوبصورت ہو جاتا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نبی مکرم نے فرمایا انا خاتم النبیین، فرمایا کہ میں نبیوں پر ختم لگانے والا، یعنی میں آخری نبی ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں جو اس محل کی آخری اینٹ ہوں۔ اللہ رب الجلال نے مرکزی جگہ مجھے عطا فرمائی ہے، اس محل کو خوبصورتی میں مکمل کرنے والا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہاتھ ہے میرا، اس میں 4 انگلیاں ہیں، انگوٹھا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، اگر ایک اور انگلی یہاں سے نکل جائے تو یا تو اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، یا اس کو فضول کہا جائے گا، یا اس کو فضول کہا جائے گا، یا اس کو کٹوانا پڑے گا۔ تو رسول مکرم فرما رہے کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں جس نے قصر نبوت کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ اب کوئی اینٹ کونے کھانچے میں گھسنا چاہتی ہے، وہ فضول ہے، یا اس کا آپریشن کر دو، تو یہ امت یہی تو تقاضا کرتی ہے، یہی تو بات کرتی ہے کہ محمد مصطفیٰ رہنما اور رہبر عالمگیر بن کر آ گئے ہیں۔ اب کسی گانے کہیں گے بچال نبی کی ضرورت نہیں ہے، محمد نے پوری کائنات کو رہبری رہنمائی عطا کر دی ہے، ہر ایک کے دل کے اندر ایمان کا نور محمد کے چہرے سے چمک رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام سنت۔
ऑपरेशन करो, काट दो उनको, रगड़ के रख दो उनको, नाम और निशान मिटा दो। वो लानती और मरदूद है जो अल्लाह की बनाई हुई कसर नबूवत पर हमला करना चाहता है। हम अपने घर को खूबसूरत बनाने के बाद एक छोटा पत्थर नहीं रखने देते हैं कि खूबसूरती खराब लग रही है। ये काना भेंगा कहां से आया है कि जो नबी नबूवत का दावा करता है? लिहाजा किसी और नबी की जरूरत नहीं है। कयामत तक के लिए नबूवत मेरे मुस्तफा ने खत्म कर दी, क्योंकि इंसानियत की तमाम जरूरतें अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हर जरूरत मोहम्मद की जात के अंदर तुम्हारी पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है। इंसान बसता था जाकर किसी जगह, अब इधर उधर देखता था, तलाश में जाता था, वो कोई हमें बताए कैसे जीना है, रिश्तों की अहमियत क्या है, किसकी क्या नजाकत है, किसकी क्या हुर्मत है। भागता दौड़ता था, कभी दूसरे नबी के पास जाता था, लेकिन वहां उनके मुताबिक उसूल नहीं मिलते थे, फिर वो भटकता ही रहता था, वो भटकता ही रहता था। जब अल्लाह को रहम आता था उनके लिए हादी भेजता था। वो मुहताज होते थे हिदायत और रहबरी के लिए, और हमारी मुहताजी अल्लाह रब्बुल जलाल ने मोहम्मद मुस्तफा के जरिए कयामत तक के लिए खत्म कर दी है। सुभान अल्लाह। अब इधर उधर तलाश करने की जरूरत नहीं। हर शख्स को घर बैठे मोहम्मद का फरमान और खुदा का कुरान हिदायत पर जो है वो रहनुमाई और हिदायत फराहम कर रहा है। लिहाजा रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर अल्लाह ने नबूवत को ही खत्म कर दिया। वजह यह है कि तकाजे खत्म हो चुके, जरूरतें न रही, किताब नहीं झुठलाई जाएगी। मोहम्मद किसी एक बस्ती, किसी एक गांव, किसी एक शहर के नबी नहीं, पूरी दुनिया के नबी बनकर आए हैं। जब पूरी दुनिया के नबी बनकर आए, किताब नहीं झुठलाई जाएगी और शरीयत जुज़वी नहीं, कुल्ली कयामत तक की शरीयत लेकर आ गए हैं। लिहाजा किसी नबी की क्या जरूरत है? जब जरूरत ही नहीं है तो बेजरूरत कोई आगे घुसता है तो उसको धक्के लगते हैं। बेजरूरत जहां गुंजाइश न हो कोई आगे घुसने की अगर जसारत करता है, उसे इज्जत नहीं दी जाती है, उसे धक्के दिए जाते हैं कि यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह हर मुसलमान का नारा होना चाहिए, हमें अब किसी और की कोई जरूरत नहीं है, हमारी जरूरतें कयामत तक के लिए मोहम्मद मुस्तफा ने पहले पूरी कर दी है। इतनी ऊंची शान वाला नबी कि कयामत तक के लिए हर इंसान की मोहताजी खत्म कर दी, वो आया है। और हम फिर भी कहते हैं कि यार ये आने पर काहे की खुशी है? खुशी काहे की है? ये तरीका यहूदियों का था। नबी आते थे, 70,000 नबी आए उनके पास। कितने? 70,000 नबी आए। और एक बात मैं मजाहन आपसे कह रहा हूँ, हकीकत भी यही है। हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो इलाका है बर सगीर का, इधर कोई नबी नहीं आया। क्यों? नबी की जरूरत वहां पड़ती थी जहां गुमराह होते थे। इनको तहसील मिल गई तो चलते रहे। तो हमें एक ही नबी की जरूरत पड़ी थी, वो मोहम्मद मुस्तफा है। नबी सारे उनके पास आए, भटके हुए के पास। इधर नबी आया ही एक है जिसने कयामत तक के लिए इन दिलों को रोशन कर दिया है। कयामत तक के लिए आप तारीख पढ़े अंबिया की, हमारे यहाँ कोई नबी नहीं आया अजमियों के अंदर, तकरीबन उधर नबी आए। क्यों? या इब्रानियों में आए या अरबियों में आए। क्यों? इसलिए कि गुमराही उनमें होती थी। ये इश्क वाले दीवाने हैं, जहां मुस्तफा की खुशबू आती है वहां दौड़ पड़ते हैं। मैंने मजाहन आपसे कहा, लेकिन हकीकत भी यही है। तो रसूल मुकर्रम जैसी अजीम साथ हमें मिली है कि अब हमारी सारी जरूरतें, सारी मुहताजियां पूरी हो चुकी है। तो ऐसे अजीम हस्ती के मिलने पर खुश नहीं होना है? खुश होना चाहिए ना, खुश होना चाहिए। हमारा कोई गटर नाली साफ करवाता, हम उसके नारे लगाते, साईं जिए, फलाना खान जिए, हम फला लीडर के, फला मुक्तदर के, फला पार्टी के जगह उसके नारे लगाते हैं कि हमें उसने नाली दे दी, हमें उसने फला दे दिया।
میرے مصطفیٰ نے قیامت تک کے لیے ایمان کی جو ہے نعمت عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، اور خدا کی عزت کی قسم رحمان کی دولت بھی اگر ہمیں ملی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے۔ اس کو رحمان نے خود کہا، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، آج تمہارے مابین محبتیں ہیں، اگر یہ جو رشتہ ہے الفت کا یہ کسی کی وجہ سے ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اور یہ بھی کہا اللہ رب الجلال نے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر محمد نہ آتے تو تم شیطان کے متبعین میں سے ہوتے۔ اگر آج رحمان کے بندے ہو تو یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ شیطان سے بچا کر رحمان کی رحمت کے دامن میں ڈالنے والا نبی ملا، ہمیں ان عداوتوں سے نکال کر الفتوں کی دولت دینے والا نبی ملا، کفر سے نکال کر ایمان کی دولت دینے والا نبی ملا، رہنمائی کے لیے اصول نہیں تھے قرآن دینے والا نبی ملا ہے۔ ابھی بھی کوئی خوشی نہیں ہے، فضل رب العلا مل گئے اور کیا چاہیے، محمد مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے۔ اب یہودیوں کا طریقہ تھا، یہودیوں کا طریقہ کیا تھا، محسن سے فائدہ لیتے تھے، قدر نہیں کرتے تھے۔ جو بھی محسن آتا تھا نفع لے لیا، کام نکال دیا، آڑا بن، اس کی قدر نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے کہا یقتلون النبیین، یہاں تک کہ انہوں نے تو قتل بھی کیا نبیوں کو، انہوں نے کوئی قدر نہیں کی نبیوں کی۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ نبی کی قدر نہ کرنا۔ آج بھی امت کے اندر یہودیوں کا اثر موجود ہے، ایک طبقہ پر یہود کا اثر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا ڈیوٹی تھی نبھا کے چلا گیا، ہم کہتے ہیں نہیں، قیامت تک کے لیے احسان اسی کا رہے گا بس۔ اور اللہ نے اعلان کیا کہ میرا احسان ہے لیکن اس احسان کی وجہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اب میں عرض کرنے لگا تھا کہ یہود کی عادت تھی، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اس سے قبل کی تمام قرآن کی آیات کے اندر موجود ہے، ہر نبی کو جھٹلایا، ہر نبی کو جھٹلایا، قتل کیا، نبیوں کی بے قدریاں کی، ان کے مہمانوں پر حملے کیے اور نازیبہ حملے کیے، غیر اخلاقانہ حملے کیے۔ لیکن جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، آپ نے کہا کہ اب تمہارے دین منسوخ ہو چکے، تمہاری شریعتیں ختم ہو چکی، اگر اب اللہ سے حقیقت میں محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ انہوں نے پھر کیا کہا، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، مقرب ہیں، ہم اس سے ڈائریکٹ ملتے ہیں، ہمارا ڈائریکٹ اس سے تعلق ہے۔ کیا کہا، ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے، ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہم بیچ میں وسیلہ نہیں لیتے، ہم کسی کے ذریعے نہیں جاتے، ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ جس کی طرف ڈائریکٹ کا دعویٰ کیا تھا اس نے کہا نہیں، جو تم سے کہتا ہے نا میرے پاس آ جاؤ، اور وہ جواب میں کہتے ہیں ہمارا ڈائریکٹ ہے، اسی سے کہا اللہ رب الجلال نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ڈائریکٹ کے دعوے کرنے والوں، اگر حقیقت میں اس سے ملنا چاہتے ہو تو میرے قدموں میں آنا پڑے گا، میرے قدموں میں آنا پڑے گا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا ہے، ڈائریکٹ سارے راستے بند ہو گئے، اب خدا کے پاس جس کو آنا ہے مصطفیٰ کے پاس آنا پڑے گا، خدا کے پاس جس کو آنا ہے مصطفیٰ کے پاس آنا پڑے گا، اور جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا گویا وہ خدا کے پاس آ گیا، کیونکہ خدا کا در یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، خدا کا در یہی ہے، نہ سوا اس کے مفر مکر، یعنی محمد کا در خدا کا در ہے، محمد کا در خدا کا در ہے، اور اس کے سوا نہ مفر ہے نہ مکر ہے۔ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، مکر کہتے ہیں پناہ لینے کی جگہ۔ فرمایا نہ چھپنے کی جگہ ہے نہ بھاگنے کی جگہ ہے، اب ادھر ہی آنا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، کون؟ قرآن نے اپنے لفظوں میں کہا، میرے امام نے اپنے لفظوں میں کہا، خدا کا در یہی ہے، نہ سوا اس کے مفر مکر، جو یہاں سے ہو وہ وہاں ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔
مصطفیٰ کے در پر آ گیا وہی وہاں ہوتا ہے، جو یہاں نہ آیا وہ وہاں بھی نہیں پہنچا. بھلے بڑا عالم بن گیا، بڑا نام کما لیا، لیکن آخر بھٹکا، کسی نہ کسی آندھی، کسی نہ کسی طوفان کا شکار ہوا، کسی نہ کسی گھاٹی میں گرا، کبھی خدا کی گستاخی کر کے، کبھی مصطفیٰ کی گستاخی کر کے ایمان سے نہ گیا. ایمان سے وہی گیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. وہی ایمان سے گیا ہے جو محمد مصطفیٰ سے وفا کرتا رہا. ایک اور بات، جس نے جس زمانے میں، جس نے جس دور میں مصطفیٰ سے وفا کی ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ادھر ادھر کے نمازوں سے، مختلف عبادات سے، یہ تو ظاہری جتنے بھی پریکٹیکلی طریقے ہیں جو اسلام ہے، میں تو اس کو مانتا ہوں جو ایمان کے ساتھ آتا ہے. میں تو اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں جو ایمان سے آئے. یہ نمازیں تو شیطان کے پاس بھی بہت ہی سجدے تھے. ایمان معیار اللہ کی بارگاہ میں قرب کا، اللہ کی بارگاہ میں محبت کا معیار ایمان ہے. اور فرمایا کہ ایمان نماز روزے کا نام نہیں ہے، ایمان محمد مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے. ایمان مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے. اس پر آخری ایک مختصر تفسیر کے ساتھ آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضور کے زمانے کے لوگ ہی تھے جو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نمازیں، ہمارے وزن، ہمارے سفر یہ ہمیں وہاں پہنچا دیں گے. نہیں، یہ اللہ نے ان کا دعویٰ رد کر دیا. جنہوں نے کہا تھا نا ہم تو بڑے مکرم ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے تو ابنا کہا تھا، میں عوام میں اس کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا. نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بارگاہ کے بڑے مقرب ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا میں کچھ بھی نہیں تم سے محبت کرتا، میں ہر اس بندے سے محبت کرتا ہوں جو میرے یار سے محبت کرتا ہے. جو میرے یار سے محبت کرتا ہے میں ہر اس بندے سے محبت کرتا ہوں. تو جس دور میں جس نے مصطفیٰ سے محبت کی، حضور سے وفا کی، خدا کی قسم ہے اللہ کی اس مخلوق نے اس سے وفا کی، یہ اللہ کی طرف سے جزا ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا تحبون اللہ، اگر اس سے محبت کا دعویٰ ہے فتبعونی، قدموں میں آ جاؤ مصطفیٰ کے، قربان ہو جاؤ میرے مصطفیٰ پر، میرے مصطفیٰ پر نثار ہو جاؤ، سب کچھ قربان کر دو. یحببکم اللہ، کائنات کے اندر میں تم سے محبت کر کے تمہاری محبت کا ڈنکا بجا دوں گا. سبحان اللہ. ماضی قریب میں آپ دیکھیں امیر المجاہدین کو، عام سا بندہ تھا، اپنے آقا سے وفا کی، اپنے آقا سے محبت کی، کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن جب مصطفیٰ سے وفا کی تو خدا کی قسم پوری کائنات کے اندر رضوی کا نام امیر المجاہدین سے مشہور ہو گیا. سبحان اللہ. اور یہی کہتا تھا انہیں جانا انہیں مانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مسلمان جانا، مومن جانا رسول اللہ کی غلامی سے ہے، حضور کی محبت سے ہے. میں عرض کر رہا تھا ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب نبی مکرم نے کچھ چیزیں تقسیم کی، وہ نئے نئے یہودیوں کا وفد تھا، مسلمان ہوا تھا. اچھا بظاہر وہ مسلمان ہوئے تھے اپنی جان مال کے تحفظ کے لیے، لیکن اندر میں وہی پرانا تھا، پرانے پاپی تھے. جب تقسیم کرنے لگے تو انہوں نے کہا ہمیں بھی دو. حضور نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت ہے، جو شریک ہوئے تھے جنگ کے اندر ان کا ہے، وہ اس کا استحقاق رکھتے ہیں، باقی کوئی نہیں. پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں. کیا کہا؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ہم مومن ہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہم مومن ہیں. تو اللہ نے ان کے اس مومن ہونے کے دعوے کو رد کیا. فرمایا محبوب ان سے کہو، یہ بدوی کہتے ہیں کہ اعراب آمنا ہم مومن ہیں، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو مسجد نبوی میں، یہ جو ذکر کرتے ہو، قرآن سنتے ہو، یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام ہے. ایمان مصطفیٰ کی غلامی کا نام ہے، محمد مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے. اللہ نے رد کیا، ایمان اسلام کا فرق کر دیا. ظاہری یہ جو طریقے ہیں عبادات کے،
یہ اسلام ہے اور مصطفیٰ کی محبت ایمان ہے. مصطفیٰ کی محبت ایمان ہے. اب جب محبت ہم اور کسی سے کرتے ہیں تو وہاں ہمارے فتوے کی مشین بینڈ ہو جاتی ہے. بات جب رسول اللہ کی آتی ہے تو وہ منہ پھاڑ کے کھل جاتی ہے. پھر فتوے نکلتے ہیں کہ نہیں خوشی منانی چاہیے, کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے تمام محبوبوں سے بڑھ کر مستحق ہے. دنیا میں محبت کی گئی جب بھی کسی سے کی گئی حسن کی بنا پر, اخلاق کی بنا پر, کمال کی بنا پر. یار بڑا کوئی کمال والا بندہ ہے, محبت ہو گئی کمال دیکھ کر. بڑا کوئی حسین ہے یار اور بڑا اخلاق والا ہے, اللہ کی عزت کی قسم یہ تینوں اسباب محبوب میں پائے جاتے ہیں تو محبتیں کی جاتی ہے. لیکن کبھی بھی ایک محبوب میں جمالی نظر آئے, کوئی حسین ہے تو اخلاق نہیں ہوتا ہے, پھر اس کے نخری اور ہوتے ہیں. کسی کا اخلاق اچھا ہے تو خوبصورت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اخلاق اچھا ہے ہی تبھی عموماً. اور کوئی صاحب کمال ہے تو پھر کبھی سیرت بگڑ جاتی ہے, کبھی صورت صحیح نہیں ہوتی ہے. ایک ہی کائنات کے اندر محبوب ہے کہ جس کے اندر محبت کے اسباب وہ یک وقت پائے جاتے ہیں اور ایک ہی محبوب میں پائے جاتے ہیں. وہ میرا تیرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے جو حسین بھی ہے, اخلاق اعظم کا پیکر بھی ہے اور صاحب کمال بھی ہے. سبحان اللہ. صاحب کمال بھی اور رفع بعدہم درجات. سارے کمال جمع ہوتے ہیں تو محمد بنتا ہے, اور محمد اگر بکھرتا ہے تو کمال نبیوں کو ملتے ہیں, ولیوں کو ملتے ہیں اور صاحب کمال لوگوں کو ملتے ہیں. یہ جمع ہو جاتے ہیں تو ذات مصطفیٰ اور وجود محمد بن جاتا ہے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. دنیا میں اخلاق والے ہوں گے, کسی کا انداز ملنے کا اچھا ہوگا, کسی کا بولنے کا اچھا ہوگا, کسی کا چلنے کا اچھا ہوگا. فرمایا کائنات میں جتنے انداز ہیں ان کی اچھائی محمد مصطفیٰ میں پائی جاتی ہے. حسن کی بات آئے, حضرت عائشہ ایک بار حیران بیٹھی ہیں حضور کے سامنے. میرے آقا نے پوچھا عائشہ تم حیران بیٹھی ہو, خاموش ہو گئی ہو اور تمہاری آواز دب گئی ہے, کیوں بولتی نہیں ہو؟ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر فرماتی ہیں کہ فجعل کہ آپ کا فرمایا کہ فجعل وجہک, آپ کا چہرہ شروع ہوا ہے یعنی پسینہ بہا رہا ہے, یعنی آپ کے چہرے پر تکریوں آپ کا چہرہ پسینہ بہانا شروع ہوا ہے. تو وہ پسینہ بہتا ہوا جب آپ کے مبارک چہرے سے قطرے بن کے گر رہا ہے تو گویا ایسا لگ رہا ہے کہ موتی گر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے چہرے کو تکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کانما الشمس تجری فی وجہ المصطفیٰ. ہم نے تو گویا ایسا پایا کہ سورج مصطفیٰ کے چہرے کے طواف کر کے نور کی بھیک لے کر جاتا تھا. کوئی کیا کہتا تھا تو فرمایا کہ سارے محبت کے اسباب بھی ادھر جمع ہے اور اتنا بڑا محسن ہے کہ جگہ جگہ ضرورت پڑتی تھی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہے. اتنی اونچی شخصیت کے آنے پر خوشی نہیں ہے. ہمارا کوئی دنیاوی مقتدر لیڈر آتا ہے تو ہم اس کا نعرہ بھی لگاتے ہیں, جھنڈا بھی اٹھاتے ہیں. وہ مذہبی طبقہ بھی, مذہبی طبقہ جو یہاں منع کرتا ہے وہاں ان کا لیڈر آتا ہے تو آگے بڑھ کے جاتے ہیں, جھنڈا اٹھاتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں. جس کو زوال آنا ہے اس کا نعرہ لگ رہا ہے اور جس کا ذکر ہمیشہ رہنا ہے اس کے نعرے پہ فتویٰ لگ رہا ہے. تو یہ طبقہ رہے گا لیکن انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ رہتی دنیا تک اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہے گا انشاءاللہ. حضور کے آنے پر خوشی اسی کو ہوتی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے, اور ایمان کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائے. اللہ رب الجلال ہمارے بھائی صاحب تیری صاحب اور ان کے چچا, ان کے کزن اور جتنے بھی فیملی کے افراد ہیں تمام